نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. محترم حضرات و خواتین اسلام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم آج اللہ رب العالمین کے اس گھر میں جمع ہوئے دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی سے متعلق میرا جو عنوان ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت و فضیلت. یعنی اللہ رب العالمین کی راہ میں دین اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کرنا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے. یعنی جب تک وہ دنیا کے اندر زندہ تھا، نماز پڑھتا تھا، نماز کا ثواب اس کو ملتا تھا، روزے رکھتا تھا، روزے کا ثواب ملتا تھا، نیک عمل جو بھی کرتا تھا اس کا ثواب اسے ملتا تھا. لیکن مرنے کے بعد سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں. الا من ثلاثۃ، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ صدقہ جاریہ، آپ نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز صدقہ کی، آپ نے کوئی مسجد بنوا دی، آپ نے کوئی مدرسہ بنوا دیا، کوئی نہر کھودوا دی، کوئی پانی کا نل لگوا دیا، کوئی سایہ دار درخت لگا دیا جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہو، فائدہ پہنچ رہا ہو. آپ نے کوئی کتاب لکھ دی، آپ نے کہیں پڑھایا، آپ نے کوئی بیانات دیے اور لوگ اس کو سن رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں. اور اسی طرح سے نیک اور صالح اولاد، آپ نے اپنے بچے کو نیک اور صالح بنایا، اب وہ بچہ آپ کے لیے دعائیں کرے گا تو اللہ رب العالمین آپ کے حق میں اس بچے کی دعا کو قبول فرمائے. اس میں ایک چیز ہے جو صدقہ جاریہ
وہ مال کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور مال قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس مال کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے قدم اللہ رب العالمین کے سامنے سے اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے، 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان میں سے ایک چیز ہے وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہ مال کو تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ جو لوگ اپنے مال کو حلال طریقے سے کماتے ہیں اور حلال جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے متقیوں کی صفات کے ضمن میں ذکر فرمایا۔ پڑھیے قرآن کریم کو، پہلے رکوع کے اندر، پہلے پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ الف لام میم، اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے، یعنی وہ حروف جن کا اللہ رب العالمین نے معنی اور مطلب نہیں بتلایا۔ قرآن کریم میں بہت ساری صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، جو متقیوں کے لیے، جو پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے ایک آیت کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کی مثال اللہ رب العالمین نے آگے اسی سورہ میں ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے اس دانے کی طرح ہے جس دانے میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ رب العالمین جس کے مال کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس دانے میں 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ رب العالمین جس کے مال کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ کتنے نفع کا سودا ہے۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں 700 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنے مال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کو بڑھاتا ہے۔ بھلا بتائیے اگر آپ سے کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی مجھے 100 روپیہ دے دو، کل میں تمہیں اس کے بدلے میں 700 روپیہ دوں گا، اور وہ آدمی بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اپنے وعدے کا پکا ہے، تو آپ اس آدمی کو 100 روپیہ دینے میں ذرا بتائیے کیا آپ اپنے دل میں کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس کریں گے؟ نہیں، بلکہ آپ 100 روپیہ
نکال کر کے اس کو دے دیں گے کہ چلو کل مجھے اس کے بدلے میں 700 روپیہ ملنے والا ہے۔ پھر وہ اللہ رب العالمین جو اپنے قرآن میں فرماتا ہے، اس کتاب میں جس کتاب کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس مال کو اللہ رب العالمین 700 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے۔ کتنے نفع کا سودا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی سورہ میں، سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، تم جو کچھ بھی صدقہ اور خیرات کرتے ہو، یا جو کچھ بھی نظر نیاز مانتے ہو، اللہ رب العالمین اسے اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اللہ رب العالمین ظالموں کا، اللہ رب العالمین بخل کرنے والوں کا، کنجوسی کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر تم صدقات و خیرات چھپا کر کے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم صدقات و خیرات کو ظاہری طور پر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر چھپا کر کے دو تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے جو تم کچھ کرتے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہدایت دینا آپ پر نہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ ان کو واعظ و نصیحت کریے، اور ہدایت دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، آپ صرف واعظ و نصیحت کیجیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، تم جو کچھ بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کا بدلہ تمہیں خود ملے گا۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم جو کچھ بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظلمون، اور تم جو کچھ بھی مال خرچ کرو گے اللہ رب العالمین اس کا بدلہ تمہیں پورا کا پورا دے گا، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، وہ زمین میں چل نہیں سکتے ہیں، اور مالدار لوگ، نادان لوگ، جاہل لوگ ان کو مالدار تصور کرتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار ہیں، انہیں مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو محتاج ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں، لیکن ان کا ضمیر اس بات پر گوارا نہیں کرتا کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، لوگوں سے مانگے، لوگوں سے سوال کرے، لیکن وہ حقیقت میں مستحق ہوتے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل نادان لوگ انہیں مالدار تصور کرتے ہیں کہ یہ مالدار ہے، انہیں مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ مال و دولت کے مستحق ہوتے ہیں۔ وہ مال و دولت، وہ صدقات و خیرات کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی سے سوال نہیں کرتے ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، آپ ان کے چہروں سے انہیں پہچان لیجئے، آپ ان کے چہروں سے انہیں پہچان لیجئے۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے چہروں سے انہیں پہچان لیتے ہیں۔ لا
يسألون الناس الحافا، الحافا وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں، وہ لوگوں سے چمٹ کر مانگتے نہیں ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے روتے نہیں ہیں، وہ لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ نہیں بناتے ہیں، لیکن جو پہچاننے والے ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ انہیں واقعی مال و دولت کی ضرورت ہے، انہیں واقعی کوئی پریشانی ہے، انہیں واقعی کوئی مصیبت ان پر آ پڑی ہے، اور وہ چپکے سے لے جا کر کے ان کی مدد کر دیا کرتے ہیں، چپکے سے لے جا کر کے ان کی جھولیوں میں ڈال دیتے ہیں، چپکے سے ان کے گھروں پہ کھانا راشن پانی پہنچا دیا کرتے ہیں، چپکے سے ان کے بچوں کو دے دیا کرتے ہیں، چپکے سے ان کی مدد کر دیا کرتے ہیں، کوئی دکھاوا نہیں کرتے ہیں، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں، وما تنفقوا من خیر، اور تم جو کچھ بھی بھلائی کا کام کرو گے، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، واللہ بما تعملون فإن اللہ بہ علیم، اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے۔ پھر آگے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، رات میں خرچ کرتے ہیں یا دن میں خرچ کرتے ہیں، چھپے طور پر خرچ کرتے ہیں یا کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس واجب ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس رکھا ہوا ہے۔ قیامت کے دن یہ لوگ نہ کوئی خوف کھائیں گے، نہ غم زدہ ہوں گے، اللہ رب العالمین انہیں ان کا اجر و ثواب انہیں عطا فرمائے گا۔ یہ بڑے نفع کا سودا ہے، اپنے مال کو جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا، اس دن جس دن زمین تابے کی طرح تپ رہی ہوگی اور سورج کو بالکل نزدیک کر دیا جائے گا، انسان اپنا ہاتھ اٹھائے تو سورج کو لگ جائے، زمین تابے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ اس کے پیر تک، کسی کا پسینہ اس کے کمر تک، کسی کا پسینہ اس کے ران تک ہوگا، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے عالم میں اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو بلائے گا، اے میرے فرشتوں ادھر آؤ، جاؤ ان لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو گرمی سے بچا بچا کے لاؤ، ان کو آج اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، صرف 7 لوگوں کو نہیں بلکہ 7 قسم کے لوگوں کو جن کے اندر یہ صفات ہوں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الامام عادل حکمران، جس کو اللہ رب العالمین نے کوئی بادشاہت عطا کی، اللہ نے کوئی حکومت عطا کیا اور اللہ نے اسے کسی کا مالک بنایا، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق عدل و انصاف کرتے رہے۔ الامام عادل والشاب نشا فی عبادت اللہ ورجل قلبه معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ استمع علیہ وتفرق علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ ان 7 قسم کے لوگوں کو بلا بلا کے لاؤ، گرمی سے بچا بچا کے لاؤ، آج ان کے لیے کوئی سایہ نہیں ہے تو میرا عرش ان کے لیے سایہ بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین ان 7 قسم کے لوگوں میں فرمائے گا، ایک وہ شخص ہوگا جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جس نے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوئی ہے، یعنی چھپا کر کے لوگوں کی اس نے مدد کر دی، جو غریب تھے، جو مستحق تھے، جو پریشان حال تھے، چپکے سے لے جا کر کے ان کے ہاتھ میں دے دیا، چپکے سے ان تک پہنچا دیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا۔
چپکے سے لے جا کر کے اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کر دیا، چپکے سے غریب کو دے دیا، مسکین کو دے دیا، محتاج کو دے دیا، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک جگہ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اسی سورہ بقرہ میں، جو میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی اس سے پہلے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناہم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنی پاکیزہ کمائی کو اور اس مال کو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، زمین کی جو پیداوار ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور ہرگز وہ خراب اور گھٹیا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جس کو تم بھی لینا گوارا نہیں کرتے۔ آج انسان اگر دیتا بھی ہے اللہ کے راستے میں تو ایسا مال دیتا ہے، کھانے کی کوئی چیز ہو، اب اس کو کھا کھا کر کے اس کا دل بھر گیا ہے یا وہ چیز خراب ہونے لگی ہے تو کہتا ہے لے جاؤ یہ فلاں کو دے آؤ، یہ فلاں غریب کے پاس پہنچا دو، فلاں مسکین کے پاس پہنچا دو، جبکہ وہ چیز خراب ہو چکی ہے اور وہ لینا گوارا نہیں کرتا ہے۔ یا کوئی پہننے کی چیز ہے، اب اس کا دل نہیں گوارا کرتا ہے کہ میں اس کو پہنوں گا نہیں، سماج اور معاشرے کے لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے، تو اس چیز کو دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ بھائی جب تم اپنے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتے ہو تو پھر تم یہ کیسے گوارا کرتے اس چیز کو کسی دوسرے کو دے دیا جائے؟ یا اس طرح سے آج مسجدوں کے اندر دیکھ لیجئے، جمعہ کے دن میں نے دیکھا کہ جمعہ کی جھولی میں جو لوگ پیسہ ڈالتے ہیں ایسے ایسے نوٹ ڈالتے ہیں جو نوٹ بالکل پھٹ چکے ہیں، یعنی اس نوٹ کو اگر دکاندار کے پاس لے جایا جائے تو دکاندار بھی اس کو دیکھتا ہے لے یا نہ لے، اور بعض دفعہ اس کو ریٹرن کر دیتا ہے، بھائی یہ نوٹ نہیں چلنے والا ہے، اس نوٹ کو لا کر کے جمعہ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ یا اس طرح سے وہ 1 روپیہ وہ چھوٹا سکہ لا کر کے مسجد کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ نہیں دیں، جتنی حیثیت ہے آپ دیں، لیکن جس طرح سے آپ فضول خرچیوں میں مہینے کا 1000-2000 خرچ کرتے ہیں، دن کے 100-150 پان بیڑی سگریٹ اور چائے پانی میں خرچ کر دیتے ہیں، اس طرح سے ہم ایک بار اگر ہفتے کے اندر مسجد کے اندر آتے ہیں تو کم سے کم ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی کچھ کمائی میں سے، کچھ حلال کمائی میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں۔ بھئی ہماری حیثیت تو یہ نہیں کہ ہم 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دے دیں، وہ 1 روپیہ تو بچہ بھی نہیں لیتا ہے، اس کو بھی اگر آپ دیں گے تو وہ بھی نہیں لے گا، وہ دکان پر جائے گا ہی نہیں، اس کو بھی 10 روپیہ چاہیے، 20 روپیہ چاہیے، 50 روپیہ چاہیے۔ ایک بھکاری کو اگر چھوٹا والا سکہ دیا جائے تو وہ بھی ایسے نظروں سے دیکھتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہم فضول خرچی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اس طرح سے ہم اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں، اور اگر ہم نے یہاں اللہ رب العالمین کے راستے میں جو خرچ کیا ہے اس کا بہترین بدلہ اللہ رب العالمین ہمیں دے گا۔ تو ہم اچھی چیز کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں۔ وہ انصار مدینہ، وہ مدینہ کے صحابہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ ان کے پاس کھجوروں کا ایک بہت بڑا باغ تھا، اور اتنا خوبصورت باغ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے تھے اور اس کا کھجور کھاتے اور ٹھنڈا پانی پیتے اور آرام فرماتے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تم نے کہ اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئے تو حضرت ابو طلحہ بڑے پریشان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین تو اپنے
اپنے قرآن میں فرماتا ہے، اللہ نے تو یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے کہ تم نے کہ اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اے اللہ کے نبی، میرے پاس جو محبوب مال ہے وہ تو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا کھجوروں کا باغ جو ہے یہ بڑا محبوب ہے، بڑا پیارا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس محبوب مال کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو بڑے نفع کا سودا ہے، ایسا کرو پہلے تم اسے اپنے رشتہ داروں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں خرچ کر دو۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو اپنے مال کو، اچھی چیزوں کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور اس چیز کو جس کو تم لینا بھی گوارا نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں ایسے مال کو خرچ نہ کرو۔ ہاں، آپ نے خلوص دل کے ساتھ حلال اور پاکیزہ کمائی میں سے اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک کھجور بھی صدقہ کیا ہے، ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں دیا ہے، آپ کے پاس بہت بڑا تو کھجوروں کا باغ نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک کھجور دیا ہے یا 1 روپیہ دیا ہے یا اللہ کے راستے میں آپ نے تھوڑا سا مال خرچ کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب، جس نے اپنی حلال کمائی میں سے ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور اللہ رب العالمین حلال چیزوں کو قبول فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ کے ہاتھ دائیں اور بایاں نہیں، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں دایاں ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، اپنے بچڑے کو پالتا ہے، اپنے جانور کو پالتا ہے، اور پھر وہ پالتا پوستا ہے، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس صدقہ کو جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اللہ اسے پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن یہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے راستے میں جو جوڑے صدقہ کیے، اللہ کے راستے میں جو جوڑا صدقہ کیا، خیرات کیا، اور یہ تو اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، انہیں جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، باب صدقہ سے پکارا جائے گا، نمازی کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، روزہ دار کو باب الریان سے پکارا جائے گا، جہاد کرنے والے کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، لیکن صدقہ اور خیرات کرنے والے کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ یہ کتنے نفع کا سودا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جب اللہ کے نبی کسی چیز کا اعلان فرما دیا کرتے تھے تو وہ صحابہ کرام اپنا مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، اتفاق سے اس دن میرے پاس مال بہت زیادہ تھا، اور میں اپنا مال لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا مال یہیں پر لے آئے ہیں آپ، کیا اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا مال میں یہاں لے کر کے آیا ہوں اتنا ہی آدھا مال میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ آج میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا، کیونکہ بہت سارا مال لے کر کے میں آ گیا ہوں اور آج میرے پاس مال بھی بہت زیادہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کر کے اپنا سارا مال ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر صدیق، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ خلفائے راشدین ہیں، عشرے مبشرہ میں سے ہیں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے، مدینہ کے مسلمان وہ مدینہ کے مہاجرین و انصار بڑی تنگ دستی کے عالم میں ہیں، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، کیونکہ ابھی تو وہ ہجرت کر کے آئے ہیں، ابھی انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، اپنے بیوی اور بچے چھوڑے، اپنا زمین و جائیداد چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ مدینہ منورہ کو انہوں نے ہجرت فرما لی ہے، اور وہ مدینہ کے انصار بھی ابھی کوئی بہت بڑے مالدار نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ اکرام کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں کو یہودیوں نے ستانے کے لیے بیر روما کا پانی بند کر دیا۔ وہ جو مدینہ کے اندر جو کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا اور سب لوگ اس پانی کو خرید کر پیتے تھے، یہودیوں نے صحابہ کو ستانے کے لیے اس کا پانی بند کر دیا اور کہا کہ ہم اس پانی کو بلا قیمت نہیں دیں گے، یا تو انہیں پانی لینا ہے تو میں آدھا کنواں بیچتا ہوں، آدھا کنواں خرید لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ کو یہ بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فرمایا لوگوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہودیوں نے میرے وفا شعاروں کو ستانے کے لیے بیر روما کا پانی اس کا حصہ مومنوں کے لیے دشوار کر دیا ہے، اٹھو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرو، مل کر چندہ کرو تاکہ اس کنویں کا ایک حصہ جسے یہودی فروخت کرنے کے لیے تیار ہے خرید لیا جائے، اور میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ ابھی اللہ کے نبی یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ ان مہاجروں میں سے ایک مہاجر جس نے اپنے گھر کو، اپنے وطن کو 2 بار چھوڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھنے اشارے پر کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کنویں کو خریدتا ہوں، کسی سے چندے کی اپیل نہ کیجیے۔ اللہ کے نبی نے نگاہ اٹھائی، دیکھا سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت نفع کا سودا ہے، چنانچہ مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی کا آدھا کنواں خرید لیا گیا۔ آپ تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور آپ کی رحمت اپنوں کے لیے بھی تھی، دوستوں کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے، راستے میں کانٹا بچھانے والوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں کو باری کے دن غیر مسلم بھی آئے، پانی ان کو مفت دیا جائے گا، کوئی پانی کی قیمت نہیں لی جائے گی۔ یہودی نے جب دیکھا کہ مسلمان پانی مفت دے رہے ہیں تو سوچا اب ہم سے قیمت دے کر کے کون خریدے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو یہ پانی اسی طرح مفت تقسیم کرنی ہے تو باقی آدھا کنواں بھی خرید لیجیے، ہم اس کو بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی پھر تشریف لے گئے اپنے ممبر پہ اور فرمایا لوگوں کون ہے جو اس آدھا کنویں کو بھی خریدتا ہے جسے یہودی بیچنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے تھے، حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس باقی آدھے کنویں کو بھی خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ پورا کا پورا کنواں خرید لیا جاتا ہے۔ وہ مدینہ کی مسجد ہے جہاں بڑی عالی شان ہے، جہاں رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، جس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہے، 1,000 رکعت کے برابر ہے۔ تین مسجدیں ایسی ہیں جن کا سفر کرنا، جن کے لیے سفر کرنا ثواب کا کام ہے، اور وہاں نماز پڑھنا بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 1,00,000 رکعت کے برابر ثواب ملے گا، اگر آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 1,000 رکعت کے برابر ثواب ملے گا۔ وہ مسجد جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے آئے تو اتنی عالی شان نہیں تھی،
کھجور کے پتے کاٹ کر کے اس کے چھپر ڈالے گئے، کھجور کے تنے کاٹ کر کے اس کے کھمبے لگائے گئے اور اس کا منبر لکڑی کا بنایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعے کے خطبے میں یا اس طرح سے اپنے صحابہ اکرام کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھا کہ مسجد تنگ دامہ کا شکوہ کر رہی ہے، لوگوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لے گئے اور فرمایا، لوگوں کون ہے جو اس مسجد کی توسیع کے لیے، اس کی کشادگی کے لیے جگہ خرید کر کے دے؟ میں اللہ کا نبی اس سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ رب سے اسے جنت میں محلات لے کر کے دوں گا۔ اللہ کے نبی ابھی یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ حضرت عثمان پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ کے لیے کسی آدمی سے ایک پائی لینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی رقم ہے میں ساری کی ساری اپنی جیب سے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ مسجد کے لیے وہ جگہ خریدی گئی۔ ابھی چند دن نہیں بیتے تھے کہ مسلمانوں نے ایک جنگ کی تیاری کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو سوار ہونے کے لیے اونٹ تک بھی نہیں ہے، اور ایسی تنگ دستی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں 100 اونٹ قربان کرے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ ان مہاجروں میں سے پھر وہ مہاجر اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 100 اونٹ میں دیتا ہوں، جنت مجھے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے نگاہ اٹھایا، دیکھا سامنے حضرت عثمان کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عثمان بیٹھ جاؤ، ہے کوئی اور جو 100 اونٹ دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، ہے کوئی اور جو 100 اونٹ دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہے کوئی اور جو 100 اونٹ دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے جذبہ ایثار کو دیکھا اور فرمایا، اے عثمان بس کرو بس کرو۔ ایک بات اور کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے، آج حضرت عثمان پر جوانے تان دراز کرنے والوں، تان و تشریح کے تیر چھوڑنے والوں اور محرم الحرام کے مہینے میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے واعظین اور مقررین اور علماء کان کھول کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کسی اور کے لیے نہیں کہے تو صرف حضرت عثمان کے لیے کہے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اے لوگوں سن لو، آج کے بعد اگر میرا عثمان کوئی نیکی کا کام نہ کرے، رب تب بھی اسے جنت فرما کے چھوڑے گا۔ یہ حضرت عثمان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور بھی بہت سارے فضائل ہیں ان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیکی کا کام نہ کرے، رب تب بھی اسے جنت فرما کے جو چھوڑے گا۔ یہی واشر مبشرہ میں سے ہے، یہ خلفائے راشدین جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا کہ تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ نے لکھا کہ حضرت عثمان کا کاروبار اتنا پھیلا کہ حضرت عثمان نے اپنے کاروبار کی نگرانی کے لیے اپنی جیب سے خریدے ہوئے 5000 غلاموں کو مقرر کر رکھا تھا۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں فیکٹریاں نہیں تھی، لمبی لمبی جاگیرداریاں نہیں تھی، عثمان کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے 5000 غلام۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحة فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ۔ یہ وہ 10 صحابہ اکرام ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی ہے۔ تو ایسے لوگ دنیا کے اندر جنت کی بشارت پا گئے ہیں، اور وہ لوگ بھی صدقہ اور خیرات کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلموں کے لیے، ایسے مومنین کے لیے، ایسے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات
والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ رب العالمین نے ایسے مومن مردوں کے لیے، ایسے مومنہ عورتوں کے لیے، مسلمان مردوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے بہت ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتوں، ان تمام لوگوں کے لیے اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ رب العالمین نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے میرے راستے میں خرچ کیا اور بھلی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے راستے کو آسان بنا دیں گے، اس کی زندگی کو آسان کر دیں گے، اور جس نے میرے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کیا، کنجوسی کیا، ہم اس کے لیے راستے کو تنگ کر دیں گے اور اس کی زندگی کو تکلیفوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں میں گزارنے والا بنا دیں گے۔ اور جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، بچا بچا کر کے رکھتے ہیں، مال و دولت کو بچا بچا کر رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجئے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجئے۔ ہاں وہ حدیث بھی یاد کیجئے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھائی اور آپ نے مردوں کو خطبہ دیا، فمر علی النساء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عورتوں پر سے ہوا، یعنی آپ عورتوں کے پاس بھی گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو خطبہ بھی دیا، اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم سب زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرو، فإنی اریدکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ جب مجھے جہنم دکھلائی گئی تو میں نے جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد کو دیکھا، تو ساری کی ساری عورتوں نے کہا فقلنا وبما یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آگے آپ کیا بتائیں گے ہمیں نہیں معلوم، آپ پہلے اتنا بتائیے وہ وجہ کیا تھے، وہ کیا سبب تھا جس کی وجہ سے آپ نے مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد کو جہنم میں زیادہ دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العصیر، دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے تم جہنم میں گئی ہو، ایک لعن تان زیادہ کرتی ہو اور دوسری اپنی شوہروں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو، یہ دو وجہ جس کی وجہ سے تم جہنم میں گئی ہو، اور تو اس لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرو، کیونکہ صدقہ اور خیرات کرنے سے اللہ رب العالمین وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان یہ آرزو کرے گا، تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، یا موت کے وقت یہ تمنا اور آرزو کرے گا کہ ہمیں تو تھوڑی سی اور مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں، لیکن وہاں یہ سب کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک جہنمی کو اگر اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ وہ دنیا اور دنیا کا سارا مال و دولت سونا اور چاندی خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہوگا، لیکن وہاں کچھ کام نہیں آنے والا۔ دنیا کا سونا چاندی خزانہ خرچ کر کے اپنے آپ کو اس وقت بچا لے اگر اس کو یہ آزادی دے دی جائے تو اس کے لیے تیار ہوگا، لیکن وہاں کام نہیں آنے والا ہے۔
دنیا کے اندر آپ ایک کھجور اللہ کے راستے میں چھوٹی سی معمولی سی چیز خرچ کر کے یا بھلی بات کہہ کر کے ہی اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، جہنم سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے یا بھلی بات کہہ کر کے ہی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ تو دنیا کے اندر ہم ایک معمولی سی چیز کو بھی، کھجور کو بھی معمولی سی چیز نہ سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ جو ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں پورے خلوص کے ساتھ، کوئی ریا نہیں ہے، کوئی نمود نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ہم یہ دیکھیں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، فقیروں کا خیال کریں، اور دینی کاموں میں جہاں جب بھی مساجد میں، مدارس میں یا کسی بھی دینی کام میں اگر اور اچھی جگہوں پر غریبوں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کو ضرورت ہو تو ان کا ہم خیال رکھیں۔ اور جب ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، حدیث میں ہے کہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں روزانہ اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کو اور بڑھا دے، اور بڑھا دے، اور جو لوگ اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے مال کو تو اس کے مال میں کمی کر دے، نقصان کر دے، خسارہ کر دے۔ یہ فرشتوں کی دعائیں ہوتی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کریں گے، حلال طریقے سے کمائیں گے اور حلال جگہوں پر خرچ کریں گے۔ یقین مانیے اگر ہم اپنے مال کو حلال طریقے سے کماتے ہیں اور حلال جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، وقت بھی ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم جو بھی مال و دولت کمائیں حلال طریقے سے کمائیں اور حلال جگہوں پہ خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جن کے کاروبار میں کچھ رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے راستے کو آسان کر دے۔